السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت پر اپنا کرم فرماتے ہیں تو اس کے جسم میں 5 تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جو ہی ان میں سے کوئی ایک تبدیلی ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہو گیا ہے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ اگر کسی عورت کو گالم گلوچ کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کی جائے تو کیا ہوتا ہے، گھر میں اس سے کیا پریشانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے دین سے جوڑتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن مجید کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا شوق، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا پیارا محبوب بنا لیا ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے اندر خوبصورت بدلاؤ لانا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو بھی فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، میں آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں کے تمام فرشتوں کو حکم کر دو، یہ اللہ پاک کا پیارا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں، ایسا انسان جو اللہ کا محبوب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نظروں میں رسوا نہیں کرتا، اس لیے دنیا میں ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں۔ یہ خوشی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ یاد رکھنا کہ انسان امیر مال سے نہیں بلکہ دل سے امیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔
تیسری نشانی یہ ہے کہ جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے، شیطان سے بچنے کی قوت آ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لوگوں پر چاہے جتنا بھی بانٹے، ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرے، دولت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ پانچویں نمبر پر جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت، عزت، وقار پیدا کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔